السلام علیکم جی فرینڈز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خاوند کے حقوق، یعنی کہ بیوی کے فرائض اور خاوند کے حقوق۔ اوکے، اس پر انشاءاللہ الرحمن بات کریں گے۔ تو آج اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارے ٹاپک کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں نے صرف ہیڈنگز لکھی ہوئی ہیں، یہ ہیڈنگ، اور جو اس کی ڈیٹیل ہوگی میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ پہلے ہمارے پاس ہیڈنگ ہے، وہ ہے خاوند کی اطاعت۔ خاوند کے حقوق میں کیا آتا ہے کہ بیوی کے فرائض، کہ بیوی کے فرائض، کہ بیوی کو کیا کیا کرنا چاہیے اپنے خاوند کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے وہ ہے خاوند کی اطاعت، کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر۔ اوکے، تو اسی طرح اگر ہم اس کو ایک حدیث مبارکہ سے، اس کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں خاوند کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے تو اس طرح لگا سکتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد نقل کرتی ہیں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں حضرت ام سلمہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنت میں جائے گی۔ یعنی کہ کتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ اس سے خاوند کی اطاعت کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کی کتنی ویلیو ہے خاوند کی اطاعت کرنے کی۔ اوکے، اگر خاوند شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر حکم دیتا ہے تو عورت پر لازم ہے، بلکہ عورت کا فرض ہے کہ اس کی اطاعت کرے۔ اور اگر خاوند کوئی ناجائز کام کرنے کا حکم دیتی ہے، مثال کے طور پر جس طرح نماز نہ پڑھو، اور پھر خاوند اپنے بیوی کو کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، تو ایسی ان باتوں پر بیوی پر اب فرض نہیں ہے کہ اپنے خاوند کی حکم کی اطاعت کرے، اور نہ ہی کرنی چاہیے۔ اوکے، اب سیکنڈری ہیڈنگ ہے وہ ہے مال و اسباب کی نگہداشت، کہ بیوی کو فرض ہے کہ وہ اپنے خاوند، اپنے شوہر کے اس کے مال و اسباب کی نگہداشت کرے۔ حدیث پاک میں اس طرح مضمون ملتا ہے کہ جب شوہر کہیں باہر جائے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی گھر بار کی حفاظت کرے۔ یعنی کہ حدیث مبارکہ میں یہ ترغیب دلائی گئی ہے عورتوں کو کہ جب اس کا شوہر گھر سے باہر چلا جائے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرے۔ اوکے، اور اسی طرح ایک اور روایت اس طرح ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی، سر مبارک میں تیل لگاتی اور گھر کے تمام کام کاج کرتی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیوی پر بیوی کے لیے فرض ہے کہ اپنے خاوند کے گھر کی تمام چیزوں کی دیکھ بھال کرے۔ اب تھرڈ ہیڈنگ ہے وہ خاوند کے لیے آراستگی اور زیبائش۔ بیوی کو چاہیے کہ جہاں وہ خدمت اطاعت کے ذریعے اپنے خاوند کا دل مول لے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے خاوند کے لیے اسراف و تبذیر سے ہٹ کر جائز حد تک آرائش و استعباش بھی اختیار کرے، تاکہ خاوند اس کی طرف متوجہ ہو اور بد نظری سے بچ سکے۔ یعنی کہ یہ بھی ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری میں رہ کر، یعنی کہ گھر کی چار دیواری کا مطلب ہے کہ اپنے محرم میں رہ کر اپنی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتی ہے، یعنی کہ آرائشی کی زیبائش کر سکتی ہے عورت، کس کے لیے؟ اپنے خاوند کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ اگر غیر محرم کے لیے کر رہی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی عورت۔ اگر عورت گھر کی چار دیواری میں اپنی، یعنی کہ اپنے محرموں کے لیے، یا اپنا محرم اس کا شوہر ہی ہے نا، جس کے لیے اس نے اپنی خوبصورت بنانا، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، تو وہ اپنے خاوند کے لیے کر سکتی، تاکہ اس کا خاوند دوسری طرف بد نظری سے نہ دیکھ پائے کسی دوسری اور کی طرف۔ تو یہ بھی بیوی پر فرض ہے کہ اپنے خاوند کے لیے اپنے زیور آرائش کرتی رہے۔ فورتھ سب ہیڈنگ ہے عفت اور عصمت کی حفاظت۔ اس عفت و عصمت عورت کا یہ ہے نا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے، جس کی حفاظت عورت کی خود ذمہ داری ہوتی ہے، کہ عورت اپنی عزت کی خود بخود حفاظت کرے۔ چنانچہ قرآن مجید کی اس کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کی
اپنی عزتوں کی حفاظت خود کریں۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آپ صلی اللہ اے محبوب آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی کہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ عورتوں کے لیے قرآن میں تاکید کی گئی ہے۔ آگے ففتھ سب ہیڈنگ ہے ہمارے پاس، ففتھ ہیڈنگ ہے وہ ہے پرورش اور تربیت اولاد، یعنی کہ اولاد کی پرورش اور تربیت کرنا، یہ بھی بیوی کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ خواہ وہ جو بچہ چھوٹا ہے یا بڑا ہو گیا ہے، جب تک بچہ اپنے شعور تک نہیں پہنچتا، اب بیوی پر فرض ہے کہ اس کو اچھی اس کی پرورش کرے اور اس کی اچھی طرح تربیت کرے۔ اوکے، آگے ہے سکس ہیڈنگ ہے وہ ہے خرچ میں اعتدال۔ بیوی کے فرائض میں سے یہ بھی فرض ہے کہ بیوی کو چاہیے گھر کے تمام کام کاجوں میں اعتدال کے ساتھ کام لے۔ یہ نہ ہو کہ پہلے 10-20 دنوں میں خوب براجے پر کھانا کھایا، اپنے شوہر سے منگوایا، نئے کپڑے پہنے اور بعد میں کچھ بھی نہ پاس ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین اسلام نے کہا کہ اعتدال کے ساتھ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے میاں بیوی خاص طور پر بیوی کے فرائض میں کیا اعتدال کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ اپنے گھر کا خرچہ چلاتے رہے۔ اگر سیونتھ ہمارے پاس ہیڈنگ ہے وہ ہے شکر گزاری، کہ عورت کے فرائض میں یہ بھی فرض ہے کہ عورت شکر گزار رہے اپنے اللہ تعالیٰ کی اور اپنے خامد کی اطاعت ہر وقت، یعنی کہ اطاعت کرتے رہے، کہ شکر گزاری کرتے رہے۔ تو اس کا اگر ایک واقعہ سے یعنی کہ اس کی ویلیو پتہ چل سکتی ہے کہ اپنے خامد کی شکر گزاری، اپنے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیسے ہوتی ہے، کہ بیوی کے لیے لازم ہے کہ اپنے خامد کی شکر گزار ہو، کہ اپنے خامد کی اطاعت کرے۔ ایک حدیث میں واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے عورتوں کی ناشکری کا ذکر کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ تعداد میں دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے عورتوں جہنم کے زیادہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ اس سے عورتوں کو سبق سے کہ اس سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے خامد کی اطاعت شکر گزاری کرتی رہیں۔ لاسٹ پہ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس شوہر کی حیثیت، کہ شوہر کی حیثیت کیا ہونی چاہیے اس کی بیوی کی نگاہوں میں۔ ایک مسلمان بیوی کے لیے شوہر کی جو حیثیت ہوتی ہے، اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے لگا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے ارشاد؟ وہ ارشاد کچھ یہ ہے کہ اگر میں خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حالانکہ دین اسلام میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ شوہر کی کتنی بڑی ویلیو، کتنی بڑی حیثیت ہے۔ اوکے،